کہ جاگتے رہتے تھے راتوں کو محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما تحب وترضى. جاگتے رہتے تھے راتوں کو محمد معصوم، یوں انہیں دیکھ کے ہو جاتی تھی دائی مغموم کہ میرا لال سو نہیں رہا. پھر لوریاں دے کے مچا دیتی تھی گھر میں ایک دھوم. ہاں یہ راز حلیمہ کو کہاں تھا معلوم کہ وہ نہیں سوتے جو آتے ہیں جگانے کے لیے، وہ نہیں سوتے جو آتے ہیں جگانے کے لیے. ارباب علم و دانش اللہ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر
وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانی محمد چشم بر راہ سنانی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد استمی خواہم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
صدر محترم، ارباب علم و دانش، گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 4 ستمبر 1998 ہم جہاں اٹک پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، مجھے یہ سن کر اور جان کر خوشی ہوئی کہ آج کی یہ تقریر ہمارے ایک عزیز کی شادی کے موقع پر ترتیب دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اپنی شادی میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ ایک خوبصورت انداز ہے جو یقیناً قابل رشک ہے۔ میرے اس عزیز اور اس سے وابستہ متعلقین نے بہت خوب سوچا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اس حوالے سے جمع کر لیا کہ وہ جب یہاں بیٹھیں گے تو ان کے حق میں ضرور دعا کریں گے کہ اللہ اس تعلق کو ہر لحاظ سے بہتر نتائج سے ہمکنار فرمائے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان حق تعالی اخلاص، شفقت اور ہمدردی کی روح پیدا فرمائے۔ سب سے بڑھ کر اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی خوشیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ میں اس شادی کو کیسے شادی کہہ دوں جو شادی ہمارے رب کو ناراض کر دے اور ہمارے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا دے۔ میں اس شادی کو کیسے شادی کروں؟ میں پھر ایک مرتبہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اپنے اس عزیز کو بھی اور اس کے پورے خاندان کو بھی۔ پھر ابھی حافظ صاحب کی زبانی یہ معلوم کر کے بھی مجھے راحت ہوئی کہ یہاں ایک قال اللہ اور قال رسول کا گلشن ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اسے ہر شر سے محفوظ رکھے اور آپ کی توقعات سے زیادہ حق تعالی اسے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ایک مختصر سی آیہ کریمہ آج کی گفتگو کی بنیاد ہے۔ غالباً آج کی اس ملاقات کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ پیام مصطفیٰ، میسج آف ہولی پرافٹ۔ بڑی اچھی بات ہے، بہت ہی سویٹ سلیکشن ہے، ٹائٹل کے حوالے سے بھی انتہائی خوبصورت انتخاب ہے۔ اگر ہمیں آقائے انسانیت کا پیام یاد آ جائے اور دل میں اتر جائے تو ہم انفرادی اور قومی زندگی کی تمام بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ وہ بحران جو اس وقت ہمارے سروں پہ آزمائش بن کر منڈلا رہے ہیں، ان سب کا ازالہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آقا کا وہ پیام سمجھیں اور اسے دل میں جگہ دیں۔ میں نے آج دن کی گفتگو میں بھی کہا، پاکستان اسلام کی پیداوار ہے
اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو کہوں جتنا اس سرزمین پر پاکستان کی سرزمین پر اسلام کو دکھی کیا گیا ہے شاید پوری دنیا میں اس کی مثال نہ مل سکے. وہ اس لیے کہ کافروں سے تو اور کیا امید کی جا سکتی، انہوں نے تو ہمیں دکھ ہی پہنچانے ہیں نا. لیکن جب اپنوں سے دکھ پہنچے وہ بڑے اذیت ناک ہوتے ہیں. سنا ہے کہ مجنو پہ پتھر پھینکے جا رہے تھے، پتھروں کی اس بارش میں اس کے محبوب نے ایک پھول پھینک دیا. پتھروں کی ضربوں میں چپ تھا، جب محبوب کے ہاتھوں کا پھول لگا تو اس کی چیخ نکل گئی. پوچھا گیا ہر پتھر تجھے زخمی کر رہا تھا، تیرے خون کے چھینٹے اڑ رہے تھے، تو چپ تھا، یہ ننھا سا پھول آیا تیری چیخ نکل گئی؟ کہنے لگا ہاں، پتھر ان ہاتھوں سے آ رہے تھے جن سے مجھے توقع تھی، لیکن پھول اس ہاتھوں سے آیا جس سے مجھے توقع نہیں تھی. اور آپ کو بابا سادی کی وہ بات بھی یاد ہوگی کہ بکرے کو بھیڑیا اٹھا کے جا رہا تھا، اور بکرا بھیڑیے کے منہ میں تڑپ رہا تھا. ایک مکار بوڑھے کی نظر پڑی، وہ بکرے کے پاس آیا، کہنے لگا او تو انگریز کے ہاتھ میں او اپنا بکرے کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اپنا بھیڑیے کے ہاتھ میں آ گیا، یہ تو تیرا دشمن ہے، میں تیرا دوست ہوں، تو ذرا ہاتھ پاؤں مار، میں ڈنڈا چلاتا ہوں، بچ جا، دشمن ہے تجھے کھا جائے گا، بھیڑیا ہے نا. بکرے بیچارے نے کچھ ہاتھ پاؤں مارے، اس نے ڈنڈا ونڈا دکھایا، بھیڑیے نے پھینک دیا، بھیڑیا چلا گیا. بکرے کو اٹھا کے یہ گھر لے آیا، گھر لے آ کے اسے باندھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کے سامنے خنجر تیز کرنا شروع کر دیا. شنیدم گوس فندے را بزرگے رہانی بس دہانو بس گرگے شباگا کار برحلکش بمالی زمانے گوس فند از وے بنا لی کہ از تم واد گرگم در ربودی تو دیدم عاقبت خود گرگ بودی. خنجر تیز کرنے لگا تو بکرا سمجھا میرے دشمن پر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ ابھی خنجر لے کے جائے گا اور انتقام لے گا، بدلہ لے گا، اس نے مجھے زخمی کیا. لیکن وہ تو خنجر تیز کرنے کے بعد بکرے کو اس نے لٹا لیا، اور جب اس کے گلے پہ خنجر رکھا تو اس کی چیخ نکل گئی کہ اچنگال گرگم در ربودی، تو نے مجھے بھیڑیے کے منہ سے تو چھڑایا، تو دیدم عاقبت خود گرگ بودی. لیکن جب یہ نتیجہ سامنے آیا ہے تو بھیڑیے سے بھی بدتر درندہ نکلا. تجھ پر خدا کی لعنت، وہ مجھے کھا رہا تھا دشمن بن کر، لیکن تو نے مجھے لوٹ لیا دوست بن کر. دوست کی طرف سے جب ضرب لگے وہ بڑی اذیت ناک ہو. دوستو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام سے دوستی کر کے تو دیکھیے، آپ پوری دنیا میں مستحکم، باوقار اور معزز ثابت ہو جائیں گے، ثابت ہو جائیں گے، پوری دنیا میں مستحکم، باوقار اور معزز ثابت ہو جائیں گے.
اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرات صحابہ نے عرض کیا، ہم آپ کی زبان سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی تعلیمات سننا چاہتے ہیں، آپ کی زبان سے، کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا، اتک کے روشن ضمیروں، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دو خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ روح الامین کو بھی وہ قرب نصیب نہ ہوا، اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ جبرائیل امین کو بھی وہ قرب نصیب نہ ہوا۔ دو انسان، ایک مرد ایک عورت، اور حسن اتفاق کی حد دیکھیے، ایک باپ ایک بیٹی، پھر حسن اتفاق کی حد دیکھیے کہ باپ بیٹی ایک ہی گھرانے سے متعلق ہے، باپ ابو بکر اور بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ارباب علم دانش، ابو بکر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوتوں کا مشاہدہ کیا، آؤٹ ڈور، اللہ کے رسول کی آؤٹ ڈور لائف جب آپ معلوم کرنا چاہیں گے تو صدیق اکبر بیان کرے گا، اور رحمت عالم کی ان ڈور خلوت کی زندگی جب معلوم کرنا چاہیں گے تو ان کی لخت جگر سیدہ عائشہ بیان کرے گا۔ پھر یہ قرب ایسا ازلی تھا کہ ابدی ہو گیا، یہ قرب ایسا ازلی تھا کہ ابدی ہو گیا۔ آج بھی رحمت عالم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ سیدہ عائشہ کا بیڈ روم ہے۔ یہ جو روضہ انور ہے، جسے ہم اور آپ روضہ اطہر کہتے ہیں، روضہ اقدس کہتے ہیں، یہ ام المومنین مخدومۃ المسلمین عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آرام گاہ ہے، ان کا بیڈ روم ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات گزارے، یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے آخرت کا سفر فرمایا، اور پھر حضرات صحابہ میں یہ گفتگو ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی ہوئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات بھی پائی نا، آپ کو پتا ہے نا کس تاریخ کو؟ 12 ربیع الاول کی۔ زیادہ تر یہی بات زیادہ تر ثابت ہے، 12 ربیع الاول کو۔ یہ بیچاری 12 ربیع الاول بڑی مظلوم تاریخ ہے، عظیم بھی ہے مظلوم بھی۔ یہ بھی فطرت کی عجیب ادا ہے کہ جو عظیم ہوتا ہے وہ مظلوم ضرور ہوتا ہے۔ جب تک یہ تاریخ اجمی فنکاروں کے ہاتھوں ایکسپلائٹ نہیں ہوئی، جب تک کہ اس کا استحصال شروع نہیں ہوا تھا، اسے 12 وفات کہا جاتا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے ابھی تک سفید بالوں والے وہ بزرگ بیٹھے ہیں جو گواہی دیں گے، یہ 12 وفات کہا جاتا تھا اس کو۔ مسلمان اپنے گھروں میں تلاوت اور خیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے، یتامى اور مساکین کی دلجوئی کے لیے کچھ کیا کرتے تھے اس دن، اور پھر اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ ہم نے جو خیرات کی، جتنی تو نے توفیق دی، اپنے محبوب کے درجات بلند کر، اپنے محبوب کے درجات بلند کر۔ اب ہمارے دوستوں نے اس تاریخ کو مارکیٹ لگا دی، اور ایک تیسری عید وجود میں آ گئی، تیسری عید۔ 1400 سال سے امت کی 2 عیدیں، عید الفطر اور
عید الضحیٰ، اب تیسری عید وجود میں آ گئی. اور عید کس دن؟ جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، جس دن حسنین کریمین کے آنسو رکتے نہیں تھے، جس دن مدینہ کے در و دیوار اداس تھے. اگر اہل نظر اجازت دے تو میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ جس دن روح کائنات اداس، صرف مدینہ کے در و دیوار نہیں، روح کائنات نروس. جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالی. میرے بابا جان کی موت نے میرے دل و دماغ کو اتنا متاثر کیا، میرے بابا جان کی موت نے میرے دل و دماغ پر اس قدر صدمے ڈھائے ہیں، اتنے غم توڑے ہیں کہ اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو قیامت تک کے لیے اس کی روشنی ختم ہو جائے یا اندھیروں میں ڈوب جائے. یہ 12 ربیع الاول کی کہانی ہے. اور میرا دوست جشن مناتا ہے اس دن. جشن عربی لغت کا لفظ نہیں ہے. سوچتے رہیے آرام سے گھر میں بیٹھ. بہت پیار سے کہہ رہا ہوں، میرا منصب یہی ہے، میری ذمہ داری یہی ہے. میں نے مرض کا علاج کرنا ہے نا. جشن عربی لغت کا لفظ نہیں ہے. اسی طرح ماتم عربی ڈکشنری کا لفظ نہیں ہے. علماء سے پوچھ لیجیے، نہ جشن عربی ہے نہ ماتم عربی ہے. یہ دونوں فارسی ہیں. چوری پکڑی گئی کہ نہیں؟ چوری پکڑی گئی کہ نہیں؟ جشن اور ماتم کہاں سے آئے؟ عربی لغت سے کوئی تعلق نہیں ہے. عربی نے تو ان دونوں کا علاج کیا ہے عربی نے، ورنہ یہ چھائے ہوئے تھے. خوشیوں میں جشن، مصیبت میں ماتم، خوشیوں میں جشن، مصیبت میں ماتم. یہی ہو رہا تھا جب رحمت عالم کے انقلاب کی حکمرانی کی سب طلوع ہوئی تو اسلام نے ڈکشنری چینج کر دی. جشن کی جگہ شکر آیا، ماتم کی جگہ صبر آیا. اب خوشیوں میں کیا ہوگا؟ شکر. اس کا فلسفہ بھی بیان کر دیا. ایسے نہیں کوئی بات مسلط نہیں کرتا قرآن کریم، اس کا فلسفہ بھی بیان کر دیا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدنکم. جب تم شکر کرو گے میری نعمتوں پر تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. اور یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. جب کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے تو صبر کیا کرو، ثابت قدم رہا کرو اور مجھ سے رابطہ قائم کیا کرو. وہ ہے نا جی، بیٹا جو دکان پہ بیٹھا ہے، ابا حضور گھر میں ہیں اور دکان پہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو جلدی سے ڈائل کرتا ہے نا، فون ملاتا ہے گھر میں اور بتاتا ہے یہ ہو گیا. کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو بیٹا باپ کو بتاتا ہے، اور جس کا اس سے تعلق ہوتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو وہ اسی سے رابطہ قائم کرتا ہے. یا اللہ میرے اوپر یہ امتحان آ گیا ہے، آزمائش آ گئی ہے، تو کرم کرنا. تجھے میں بتاؤں تو کسے بتاؤں؟ اور ہے کون میری دستگیری کرنے والا، اور ہے کون میری مشکل کشائی کرنے والا؟ جب
جب بھی کوئی مصیبت آئے گی تو مرد مومن کس سے رابطہ کرے گا؟ اللہ ہی سے رابطہ قائم کرے گا۔ ایک یہ بات یاد رکھنا کہ جشن عربی لغت کا لفظ، آپ بہت سادہ ہیں بلکہ آپ بھی مظلوم ہیں۔ ہاں، یار لوگوں نے بڑے مقدس عنوانات پر آپ کو ایکسپلائٹ کیا، آپ کی عقیدتوں کو ایکسپلائٹ کیا، آپ کی چاہتوں کا استحصال کیا ہے انہوں نے۔ اب یہ باتیں آپ کو ایسی یاد کرا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا انجام ایک کامیاب مسلمان کا انجام ہوگا، جس طرح کہ حضرات صحابہ کا انجام ہوا ہے۔ قرآن سے تعلق قائم کیجیے۔ جشن اور ماتم عربی لغت کے الفاظ نہیں، یاد رکھیں گے نا آپ۔ اب اگلی بات، اسلام میں برتھ ڈے نہیں، برتھ ڈے نہیں ہے اسلام کی ثقافت میں۔ برتھ ڈے میرا کلچر نہیں ہے۔ عیسائی کرسمس کے حوالے سے اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں۔ اگر کسی کی ولادت پر خوشی کا اظہار یا جشن ضروری ہے تو پھر ہم اپنے آقا سے پوچھیں گے، آقا آپ نے اپنے دادا ابراہیم کا برتھ ڈے منائے؟ آپ نے اپنے دادا اسماعیل کا برتھ ڈے منایا؟ پھر ہم صدیق اکبر کے ہاں جائیں گے، یارغار رسول آپ نے اپنے آقا کا برتھ ڈے منایا؟ پھر ہم سیدنا علی سے پوچھیں گے، آپ نے اپنے آقا کا برتھ ڈے منایا؟ پھر ہم حسنین کریمین سے پوچھیں گے، آپ نے اپنے نانا کا برتھ ڈے منایا، میلاد منایا؟ ان سب کی طرف سے جواب ملتا ہے نہیں منایا۔ ان سب کی طرف سے جواب ملتا ہے حدیث کی زبان سے نہیں منایا۔ تو پھر یہ مولوی کو کیا ہو جائے گا؟ مولوی سائز بڑھانے کے جنون میں مبتلا۔ میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستو، یاد رکھو گے اسلام میں برتھ ڈے یہ میری ثقافت نہیں ہے، یہ میری ثقافت نہیں ہے، یہ میرا کلچر نہیں ہے۔ اب یہ کتنی باتیں میں نے آپ کو عرض کی؟ دو۔ تیسری بات، محبت اللہ کے ہاں وہی محبت قبول ہوگی جو محبوب کی مرضی کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں۔ ایک ہے منمانی محبت، ایک وہ محبت ہے جو میرا دل چاہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے رب سے پوچھا منمانی محبت کروں جو میرا دل چاہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا نہیں، وہی کی روشنی میں محبت کرو۔ تمہارا دل ہوتا کون ہے؟ تمہارا من ہوتا کون ہے کہ تمہارا من چاہے وہی محبت کرتے چلے جاؤ؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح محبت کرو جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر سے کی، ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے اس طرح محبت کرو جیسے عیسائیوں نے، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کیا کہا؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ جوش مارا نا محبت میں، جوش مارا۔ منمانی محبت کا ایک معیار قائم کیا ان دونوں بد نصیب قوموں نے، جو مرضی میں آئے وہی کہہ ڈالا۔
یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، نصرانیوں نے کہا المسیح ابن اللہ۔ امت مسلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ کو کیا کہیں؟ فرمایا یہودیوں کے لہجے میں مجھ سے محبت نہ کرنا، انا عبد اللہ، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں عبد اللہ ہوں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے مقابلے میں اپنی عاجزی بیان کی، اللہ کے مقابلے میں اپنی تواضع بیان کی۔ من کجا اون کجا، لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اقول لكم إني ملك، لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اس کے خزانوں کا میں مختار ہوں۔ آج میں نے دن کی گفتگو میں بھی کہا اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی اختیار ہوتا جو اللہ کے پاس ہے، میرا دل کہتا ہے میرے آقا کا پیار، میرے آقا کی محبت اور انسانیت سے ہمدردی یہ تھی کہ کوئی ایک بھی ابن آدم جہنم میں نہ جانے پاتا۔ میرے آقا کی شفقت اور آقا کی رحمت تو پوری انسانیت کو جنت میں بھیج دی، لیکن اختیار اس کے پاس۔ یہ قانون کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ قل، اللہ نے فرمایا یہ قانون ہے، نشر کر دیجئے میرے محبوب۔ کہیں لوگ دیوانے ہو کر تجھے مختار کل نہ کہنے لگے۔ اسلام کو دیوانوں کی ضرورت نہیں، فرزانوں کی ضرورت۔ اسلام کو محبت کرنے والے پاگلوں کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو محبت کرنے والے جی شعور ابو بکر صدیق جیسے اہل نظر کی ضرورت، اہل نظر کی ضرورت۔ کہ جب سنا رحمت عالم اس دنیا سے چلے، وفات ہو گئی، گھر سے آئے تو مدینہ کی گلیوں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں خبردار خبردار، جسم کی زبان پر یہ لفظ آیا کہ رحمت عالم وفات پا گئے ہیں، میں سر اڑا دوں گا اس کا۔ یہ تو ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آنکھیں کھولیں گے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو پھسلتا ہے، کون ہے جو ثابت قدم رہتا ہے۔ ابو بکر پہلے حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، واہ نبیہ واہ صفیہ واہ خلیلہ، کہتے ہوئے اے میرے میٹھے دوست، اے میرے پیارے رسول، اے میرے آنکھوں کے نور، آپ نے تو کبھی کوئی سفر تنہا نہیں کیا، میرے بغیر کوئی سفر نہیں کیا، آج مجھے بھی چھوڑ، آج مجھے بھی تنہا چھوڑ گئے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر اٹھائی، زمین اطہر پہ بوسہ لیا۔ ساری دنیا کے اولیاء اللہ، ساری دنیا کے صدیقین اور اولیاء کرام جمع ہو کر بھی صدیق اکبر کی خوش نصیبی کی اس ایک ادا کا مقابلہ نہیں۔ رحمت عالم کی جبین کو چوما، ماتھے کا،
بوسا لیا، پھر وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے، فرمایا طبت حیا و میتا، موت تمام حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، موت کے بعد کوئی حسین نہیں رہتا، اس سے ڈر لگتا ہے۔ باپ بھی اپنے خوبصورت بیٹے کی لاش کے پاس رات کی تنہائی میں بیٹھتا ہے تو ڈر محسوس کرتا ہے، لیکن میرے محبوب تو دنیا کا بس منفرد حسین ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہ بگاڑ سکی، تیری زندگی بھی حسین، تیری موت بھی حسین۔ فرمایا دو موتیں نہیں آئیں گی آپ، یہ ایک ضابطہ تھا لاگو ہو گیا، یہ ضابطہ تھا لاگو ہو گیا۔ اب باہر آئے تو پورا مدینہ جمع ہو چکا ہے، پورا مدینہ جمع ہو چکا ہے۔ ایک طرف ابن خطاب کھڑے ہیں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہتے ہیں کہیں ابو بکر کی زبان سے وہی نہ نکل جائے جو میں سننا نہیں چاہتا۔ ہاں علماء کرام، بات تو بڑی تکلیف دہ ہے نا، بات تو بڑی تکلیف دہ ہے، برداشت تو نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ کے فیصلے تو اٹل ہوتے ہیں نا، آپ سے برداشت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ متفکر کھڑے ہیں کہ کہیں ابو بکر کی زبان سے وہ جملہ نہ نکل جائے جو میں سننا نہیں چاہتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ مسنونہ پڑھا، فرمایا ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاہ، اللہ نے اپنے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی عطا کر کے بھیجا، اور جب تک چاہا اس دنیا میں رکھا۔ ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاہ حتی اقام دین اللہ وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله۔ چار ہدف ہیں، چار اہداف۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق فرمایا اقامت دین فرمائی، اعلاء کلمت اللہ ہوا، اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، حق کی تبلیغ ادا کیا، وجاہد فی سبیل اللہ، پوری زندگی مجاہد بن کر جیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کے حلقے سے تعویذ فروش پیدا نہیں ہوئے، سرفروش یہی تو وجہ ہے کہ آپ کے حلقے سے مجاہد پیدا نہیں ہوئے، مجاہد پیدا ہوئے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کے حلقے سے حلوائی پیدا نہیں ہوئے، سیدائی پیدا ہوئے۔ علماء گواہ ہیں، اہل علم اور اہل دانش میں کھڑا ہوں، حضرات صحابہ میں سے کوئی ایک بھی آپ کو توند والا نہیں ملے گا، کوئی ایک بھی توند والا نہیں ملے گا۔ توند تو اس وقت بنتی ہے نا جی جب میٹھے پہ میٹھا کھا میٹھا، پھر فیس بنتی ہے، فیس، پھر حضرت صاحب فیس اسٹاکسٹ ہو جاتے ہیں۔
پھر سائز بڑھتا ہے، پجیروں بھی پناہ مانگتی ہے دور سے جب حضرت صاحب نکلتے ہیں نا، یا اللہ بچانا اس سے، کسی اور طرف بھیج یا اللہ۔ اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفاہ اللہ علی ذلک وقد ترککم علی الطریقہ فإن منکم اللہ ربہ فهو حج لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات إن محمدا قد مات أيها الناس اتقوا الله واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم فإن كتاب الله بين أظهرنا فهو نور وشفاء۔ ابن خطاب ادھر آؤ میرے بھائی، ادھر آؤ، قریب بلا کر بٹھا دیا، ماتھا چوم لیا، فرمایا آج کے دن کیا ہوا ہے عمر، میرے دل سے پوچھو نا، آج کے دن مجھ پہ کیا گزر گئی، کوئی میرے دل میں جھانک کر تو دیکھے۔ شاید انسانی تاریخ میں کوئی شخص کبھی اتنا مغموم نہ ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا جتنا محبوب کی جدائی پر آج ابو بکر مغموم ہے۔ لیکن ہمارا کیا کروں، سچائی کے بہرحال سچائی ہے، صداقت تب صحیح لیکن صداقت ہے، انکار کیسے ہو۔ قرآن کی سنیے، قرآن کہتا ہے وما جعلنا لبشر قبلک الخلد کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون۔ بات واقعی تکلیف دہ ہے، جگر ٹھنڈ ہو جائے، بات بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن کیا کریں، قرآن کے آگے کون دم مار سکتا ہے، قرآن کی تو بہرحال ماننی پڑتی ہے نا۔ دل تو نہیں چاہتا کہ یہ لفظ یہاں فٹ ہوں، ان کا دین بھی زندہ، ان کا پیغام بھی زندہ، ان کا قرآن بھی زندہ، ان کی شریعت بھی زندہ، ان کی ادائیں بھی زندہ، ان کا چلنا پھرنا، نشست و برخاست، کھانا پینا، ہنسنا مغموم ہونا، زندگی کی ایک ایک ادا زندہ۔ لیکن یہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ابن خطاب کیا کروں، کیا کروں میرے بھائی، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت انک میت وانہم میتون۔ اس صداقت کے اظہار کے لیے قرآن
آیات قطار اندر قطار کھڑی ہوئی ہے، کوئی ایک دو نہیں. وما محمد الا رسول. تو یہ تو عام باتیں ہیں. یہ جو قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. یہ عام باتیں ہیں، نبی ساری کائنات کو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے کہا نہیں، اس اصول میں سب شامل ہیں. اگر یقین نہیں آتا تو پھر سنیے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں کہہ رہا تھا اسلام کو دیوانے نہیں چاہیے، فرزانے چاہیے، فرزانے چاہیے. اس کے رسول کے نام پر مارکیٹیں بنانے والے، سپر مارکیٹیں بنانے والے نہیں چاہیے، ایسے اشاعت چاہیے. فرمایا ابن خطاب محمد عربی ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا محبوب ہے، معبود. معبود کون ہے؟ مسجود کون ہے؟ بڑی مہربانی آپ نے یاد رکھا، بڑی مہربانی. ورنہ مجھے تو 12 میرا خیال ہے اچھے خاصے مارجن کے بعد آیا ہوں، ہفتے کے بعد آیا ہوں. کم توقع ہے اس قوم سے کہ ایسی باتیں یاد رکھیں. لیکن اللہ آپ کے اس ذوق میں، ذہانت میں اضافہ فرمائے، نظر بد سے بچائے. اللہ آپ کے اس ذوق کو نظر بد سے بچائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں. معبود کون؟ مسجود کون؟ جس پہ موت نہیں آئے گی وہ باقی کون؟ وہ کبھی نہیں مرے گا، اس پر کبھی موت نہیں آئی جو پیدا ہی نہیں ہوا. ہر پیدا ہونے والا ایک دن دنیا چھوڑ دیتا ہے. ہر پیدا ہونے والے کے لیے موت یقین آتی نہیں. ہر پیدا ہونے والے کے لیے موت یقینی ہے. وہ پیدا بھی نہیں ہوا، اس پر موت بھی نہیں آئے. تو میرے گرامی قدر دوستو، اسلام کو دیوانوں کی ضرورت نہیں، فرزانے چاہیے، فرزانے. دیوانوں نے کہا مسیح ابن اللہ، دیوانوں نے کہا عزیر ابن اللہ. فرزانوں کے استاد نے فرمایا انا عبد اللہ لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. میں غیب دان بھی نہیں، علام الغیوب بھی نہیں. مختار کون؟ اختیار اسی کے پاس، وہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. انما انا قاسم واللہ یعطی. وہ دینے والا، میں تقسیم کرنے والا، میں مانگنے والا، وہ دامن بھرنے والا. مختار کون؟ تم کہہ دو میرے محبوب لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ.
لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ نہیں فرمایا الا انا واللہ، الا اللہ وعنده مفاتیح الغیب، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو بر میں ہے بحر میں، جو ویرانے میں ہے شہر میں، جو خشکی میں ہے تر میں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. پوری کائنات کے درختوں سے ونٹر میں خزاں میں پت جھڑ میں جب پتے جھڑتے ہیں، قرآن کہتا ہے پوری کائنات کے درختوں سے گرنے والے پتوں میں سے کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، روئے زمین سے اگنے والا کوئی بیج ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، خشکی اتر کے کوئی بھی عناوین اس کے علم سے باہر نہیں. الا فی کتاب مبین، یہ قانون کی زبان ہے بھائی، قانون کی زبان ہے. اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیا کیجیے. قانون شکنی بری بات ہے. اچھے شہری محب وطن شہری قانون کا احترام کرتے ہیں، تو پھر یکجائی مسلمان اللہ کے قانون کا بھی احترام کرتے ہیں. قانون کو ہاتھ میں نہ لیا کیجیے. اللہ الغیوب کون ہے، یہ ہی پہ ذرا زور دیا کیجیے. اللہ بھی کے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. موسم کچھ ٹھیک نہیں ہے، عجم بیمار ہو گیا، عجم بیمار ہو گیا. اللہ کون، کار ساز و دستگیر و حاجت روا و مشکل کشا کون. یہ میرے آقا کا پیغام ہے، یہ میرے آقا کا پیغام ہے. مجھے اللہ نہ بنانا، عبداللہ رہنے دینا. میرے آقا کا یہی پیغام اور پیغام ہے، مجھے اللہ نہ بنانا، عبداللہ رہنے دینا. ہر جگہ ہر کسی کو دیکھنے جاننے والا کون ہے؟ وہ کیا کہا قرآن کریم نے؟ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. جب تم تین ہو تو چوتھا وہ، جب تم پانچ ہو تو چھٹا وہ، کوئی ایک ہے تو دوسرا وہ، کوئی ایک کم کروڑ ہے تو کروڑواں وہ. تم ایک ہو یا زیادہ، جہاں بھی ہو ہر جگہ تمہارے پاس ہوں، تمہارے پاس ہوں. کون؟ اللہ ہی یا اللہ بھی. دائیں بائیں دیکھ کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے، لیکن پیار سے کہلوائیے، پیار سے کہلوائیے، غصے سے نہیں. یہ میرے آقا کا پیغام ہے. فرمایا لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. اگر میں عالم غیب ہوتا تو پھر کبھی مجھے دکھ نہ پہنچتا، کبھی مجھے دکھ نہ پہنچتا. وما مسنی السوء،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو سلیم کے قبائل کا ایک وفد آیا. انہوں نے کہا مبلغ چاہیے جو ہمارے قبیلے میں دعوت کا کام کرے. قرآن سے بھی حافظ ہوں, عالم بھی ہوں, متقی بھی ہوں, ہاں خوش اخلاق بھی ہوں, تعداد میں بھی زیادہ ہوں, تاکہ کم وقت میں زیادہ کام ہو سکے. مطلب یہ تھا اکد کے دوستو, اس مصیبت کا وہ نکال دو نا, وہ اس کا تار ہی نکال دو. یہ سامنے جو پڑا ہے نا یہ بدتمیز ہے, نہیں اس کی تار نکالنا پلیز, یہ سامنے والے کی یہ ہے جو بیمار ہے, بس اس کی تار نکال. مطلب یہ تھا اکد کے روشن ضمیروں کہ صحابہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین ہم کسی بہانے سے لے جائیں اور وہاں جا کے قتل کر دیں. جب قتل کر دیں گے تو پرندہ تو پروں سے اڑتا ہے, ہم پر کاٹ لیں گے, پر نوٹ لیں گے, ان کی قوت پرواز سلب ہو جائے گی. یہ ان کا منصوبہ تھا, یہ پروگرام تھا ان بدبختوں کا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, مسلمان بن کر تھے نہیں, بظاہر مخلص بن کے آئے اور رحمت عالم کی خدمت میں درخواست کی ہمیں ایک وقت چاہیے, حفاظ ہوں, علماء ہوں, متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, خوش اخلاق ہوں, خوبصورت بھی ہوں, خوبصیرت بھی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کا انتخاب فرمایا. کتنے؟ 70 صحابہ, 70. اور یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مسلمان لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھے, انگلیوں پہ گنا جا سکتا. یہ اصحاب صفہ کے درویش. ہاں طالبان صرف جیتنے والوں کو نہیں کہتے, شہید ہونے والوں کو بھی کہتے. اس لیے کہ طالبان کی نظر میں غازی بننا بھی غنیمت ہے, لیکن شہید ہونا تو بہت. 70 صحابہ اصحاب صفہ کے درویش جنہیں اکثر و بیشتر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلائے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک پیالہ دودھ کا آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صفہ, بہت سارے صحابہ صفہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا, لو ابو ہریرہ ان کو پلاؤ. میں نے کہا مارا گیا, کوئی اور پلاتا تو پہلے میں پی لیتا, اب جو میں پلاؤں گا تو آخر میں ایک ہی تو پیالہ ہے اور یہاں تو سینکڑوں بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلاؤ. میں نے پیالہ لے لیا, ہر شخص جتنی گنجائش ہے پی لے گا, اور پیالہ جو کرتا ہوں جتنی گنجائش ہے ہر شخص پی لیتا ہے وہ دودھ, لیکن پیالہ لبالب بھرا جو کرتا. فرماتے ہیں جب سب پی چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم بھی پیو. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا خیال آیا پتہ نہیں انہوں نے تو تکلف کیا ہے, میں تکلف نہیں کروں گا. انہوں نے تو شاید یہ خیال کر کے 2-3 یا ایک گھونٹ لے لیا کہ دوسرے بھائیوں نے بھی چونکہ پینا ہے, میں تو آخری ہوں, میں کیوں تکلف کروں گا, چھوٹا سا پیالہ ہے گھٹاپٹ ابھی ختم کر. فرماتے ہیں جتنی گنجائش تھی میں نے پیا اور پیا, جو دیکھا تو پیالہ تو ایک ماشے کے بغیر بھی کم نہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ چمک رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ. فرمایا ابو ہریرہ یہ میرے جو مہمان ہیں نا, میرا رب ان کا میزبان.
یہ جو میرے مہمان ہیں میرا رب ان کا میزبان ہوتا ہے، یہاں جو کچھ بھی انہیں ملتا ہے وہی پھینکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے انہیں دودھ ملا کرتا تھا، کھجور کے خوشے آیا کرتے تھے، وہ انہیں کھاتے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ صحابہ جو اس مشن کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے، منتخب ہوئے تھے، ان کی شان یہ ہے کہ کانوا یحتطبون بالنہار ویصلون باللیل، یہ دن کو لکڑیاں چنتے تھے کسب معاش کے لیے، دال روٹی کے لیے لکڑیاں چنتے تھے، تعویذ نہیں لکھتے تھے۔ نہ مرید کی جیب پر نظر رہتی تھی، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو حضرت صاحب سمجھتے ہیں نذرانہ نکل رہا ہے۔ لکڑیاں چنتے تھے، محنت کش تھے، حلال خور تھے، رزق حلال اور صدق کے مقام کا معیار تھے، اور رات کو عابد بن کر جب ذکر و فکر میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سجدوں اور ان کی قیام پر اللہ کے فرشتے جھوم جاتے تھے۔ یہ 70 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، بیر معونہ پہ پہنچے۔ آواز آ رہی ہے؟ یہ میں نہیں مانتا کہ آواز نہیں آ رہی۔ جن تک آواز نہیں آ رہی وہ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ آپ نے اٹھایا نا، اور کسی سے اٹھوائیے، ہم تو جمہوری لوگ ہیں بھائی، ڈکٹیٹرشپ نہیں چلتی، جمہوری لوگ ہیں ہم۔ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں اس کو سارے کو بند کروں تب بھی آواز آئے گی انشاءاللہ۔ اب کیا کریں، یہ جو بیمار ہے اب وقت گزارنا ہے، اپنا فرض تو ادا کرنا ہے نہیں، آئندہ کے لیے خیال رکھا کیجیے۔ آپ کی ساری محنت پر یہ کم وقت پانی پھیر دے گا اگر بیمار ہو، ساری محنت پر پانی پھیر دے گا۔ اور میں نے حاضر صاحب سے پہلے کہہ دیا کہ یہ سخت بیمار ہے، میں تو سمجھ گیا تھا۔ خیر آپ کی مرضی جی، اگر آپ کا حکم ہے تو پھر لگوا دیتا ہوں، لیکن ڈسٹرب کرتا ہے، پریشان لگا دوں، کوئی ایک بھی ناراض نہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ پیر معونہ پہ پہنچا ہے حق و صداقت کا قافلہ، اور قبائلی درندوں نے ان پر شبخون مارا۔ پروگرام کے مطابق آج کل درندے میزائل پھینکتے ہیں، لعنت ہو تجھ پر، منیکا کا مارا ہوا کلنٹن بےمانوں کا بےمان، لعنت ہو تجھ پر بغیرت، سور خور لعنتی، رات کی تنہائی میں میزائل پھینکی، اور جنہوں نے رہنمائی کی ان پہ بھی میزائل پھینکے، میزائل اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے۔ اسامہ تمہارا ویک پوائنٹ ہے مسٹر کلنٹن، تجھے ٹھکانے لگا کے جائے گا انشاءاللہ۔ مرنا اس کو بھی ہے ایک دن، مرنا اس کو بھی ہے ایک دن، لیکن تجھے مار کے جائے گا یہودی کے بچے۔ وہ صلاح الدین ایوبی جب آپریشن کر رہا تھا تو یہودی عورتیں بچوں کو سلاتے وقت کہا کرتی تھی سو جا سو جا، صلاح الدین ایوبی آ رہا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کالا بلا آ رہا ہے، سو جا کالا بلا، صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے سو جا۔ آج امریکہ کی مائیں بچوں کو سلاتی ہیں تو کہتی ہیں اسامہ بن لادن آ رہا ہے۔ تکلف برطرف، سمجھے؟ مجھے نہ پرمٹ چاہیے، نہ مجھے پلاٹ چاہیے، نہ مجھے ممبری چاہیے، نہ مجھے کوئی اور مصیبت چاہیے، نہ مجھے ٹی وی پہ، نہ مجھے ریڈیو پہ، نہ مجھے پریس میں نمایاں ہونے کا شوق ہے، مجھے تو آخرت چاہیے۔ پاکستان میں اسلام ایسے ہی لوگ لائیں گے، جنہیں دیکھ کے کلنٹن یاد آئے وہ بیچارے کیا کریں گے۔ جہاں اسامہ بن لادن ملا محمد عمر کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔
اور ابھی حافظ صاحب نے ایک لفظ کہا غلطی سے کہہ دیا کہ ایسے طالبان تم پیدا کرو. یہ پیدا کریں, یہ کیا پیدا کریں؟ انہوں نے تو آج تک دینی اداروں کو زکات صدقات تک کی, زکات و صدقات تک سے بھی نہیں بچایا. زکات و صدقات تو میل ہے, جیسے آپ کے کپڑوں کا میل ہوتا ہے, کوئی کھائے. زکات و صدقات مال کا میل ہے. آپ ان لوگوں کو کھلاتے ہیں جو قرآن اور سنت کا علم حاصل کر رہے ہیں. میں حضرت بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاگرد ہوں, محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. مجھے انہوں نے اپنے ذوق پر, اپنی خواہش پر تخصص سے تفسیر کر, یہ خاص قسم کا تخصص ہے. ہم جلالین پڑھ رہے تھے, ایک شیخ صاحب آیا, 50,000 کا چیک. یہ میں سن 7 کی بات کر رہا ہوں, 1960 کی بات کر رہا ہوں, 60 سن 7. اور سن 60 میں کرنسی ویلیو کیا تھی؟ سونا تقریباً 70 یا 80 روپے تولہ, 70-80 روپے تولہ. اس وقت کے 50,000 آپ خود کمپیئر کر لیجئے کہ وہ کیا ہوگا. اس نے چیک نکال کر, پہلے تو وہ ٹائم کر رہا تھا کہ سبق ہو رہا تھا. جب سبق ختم ہوا اور ہم کتابیں لپیٹنے لگے تو اس نے چیک نکال کے حضرت بنوری کو دیا کہ یہ مولوی صاحب 50,000 زکات کی مد میں لیجیے. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی نظر یوں دیکھ کے نا پھر کتاب پر نظر رکھا جلالین شریف میں, اور فرمانے لگے میں زکات نہیں لیا کرتا ہوں, میں زکات نہیں لیتا ہوں. اب وہ کہتے جی کہیں دے دیجیے. وہ جو ہے نا سر فقیر والا بابل امیر, مجھے اس وقت ایسے محسوس ہوا جیسے یہ شیخ صاحب فقیر ہے اور محمد یوسف بنوری امیر. وہ منگتا بن کے کھڑا ہے اور ایک عالم دین کہتا ہے میں زکات نہیں لیتا ہوں, لیتا ہوں نا. وہ کہتا ہے اچھا کہیں دے دیجیے نا. پر میں تو تیرا سیکرٹری لگا ہوا ہوں کہ تیری زکات کا مال میں بانٹتا پھر, لے جاؤ تم خود اپنا فرض ادا کرو. کہتا ہے اچھا پھر آپ رہنمائی کیجیے کہاں لے جاؤں. حضرت نے فرمایا سامنے ساتھ قرآن وہ دفتر ہے اس کے گیٹ کے اوپر, وہاں جا کے دے دو, جہاں تمہارا جیتا ہے دے دو. وہ بیچارہ کمپلیکس فیل کرتا ہوا, کمپلیکس فیل احساس کمپنی میں مبتلا مجھے جاتا ہوا نظر آیا. آج تک میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا ہے. حضرات علماء کرام, آپ کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ہائے ہائے, چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے, چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے ذرا ذرا سی لالچ پر فاسقوں کی عزت کرتے ہو, فاسق اور فاجر لوگوں کی عزت کرتے ہو, جن کے چہرے پر رحمت عالم کی بغاوت کے آثار ہیں, ان کا احترام کرتے ہو تو خدا کیسے تمہاری مدد کرے. میں نے تو اس دن بھی کہا سوال ہے جی, یہ ایک یوں رکھی ہوئی ہے, دوسرے میں ایک ٹوپ رکھا ہوا ہے, قد بڑھانے کے لیے بعد 1.5 فٹ کی ٹوپی رکھی ہے. میں نے کہا کرایہ کی گاڑیاں دائیں بائیں بچھانے کے بجائے خود رکھ لو نا, مرد بن کے دکھاؤ نا, مرد بن کے دکھاؤ. پھر انشاءاللہ دیکھنا امریکہ کی ماں کیسی ہے. ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ بات ہماری تدبیر سے نہیں بنتی, اللہ کی تقدیر سے بنتی ہے. ہمارے منصوبے, ہماری تدبیریں, ہماری پلاننگ اسی طرح ناقص ہے جیسے ہم خود ناقص. قوت کا مالک اللہ ہی. اللہ سے رابطہ قائم کر لو. ایٹم بم والے لڑیں گے تم سے. روس کے پاس ایٹم بم تھا, میرے مجاہدین نے اس کی طبیعت صاف کی, ایٹم بم سے صاف کی یا قوت ایمانی سے صاف کی؟ قوت ایمان سے. اسامہ بن لادن کے پاس بھی ایٹم بم نہیں, ملا محمد عمر کے پاس بھی ایٹم بم نہیں ہے, لیکن اللہ سے تعلق, اللہ سے رابطہ مضبوط ہے. ورلڈ بینک کہتا ہے قرضہ لے لو, IMF والے کہتے ہیں قرضہ لے لو, دنیا بھر کے ادارے, دنیا بھر کے مالیاتی ادارے ان کے دروازے پہ کھڑے ہیں قرضہ
قرۂ ارض پر صرف ایک ملک ہے جو یہودی اداروں میں سے کسی کی ایک پائی کا بھی مقروض نہیں ہے، اور وہ صرف افغانستان ہے۔ صرف ایک جس پر کسی یہودی ادارے کا ایک پائی بھی قرضہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب وہ قرضہ دیتے ہیں تو ساتھ شرطیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے اوپر بھی شرطیں مسلط ہیں کہ ٹی وی اور ریڈیو پر ہمارے لوگ بیٹھے تب قرضہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے ایک داڑھی آتی ہے، وہ آ کے دین بیان کرتی ہے، اس کے بعد ساڑی آتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہمارے راجا صاحب جب وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے کبھی مجھ سے کہا شاہ صاحب میں چاہتا ہوں آپ کا قرآن پوری دنیا سنے، آئیے۔ میں نے کہا ضرور آؤں گا، لیکن اس شرط پہ کہ آپ ٹی وی پر کسی طوائف کو نہ لائیں۔ پھر آؤں گا۔ کہنے لگے میرے بس میں نہیں، میرے بس میں تو یہ ہے کہ میں آپ کو لاؤں گا۔ میں نے کہا پھر جس جگہ طوائف سے آپ کے گانا لائیں اسی جگہ آپ کی مزید آ کے تلاوت کرے تو لعنت ہے عبدالمجید۔ میں نہیں کر سکتا ایسی جگہ پر جہاں طوائف سے گانا گاتی ہوں، قرآن پڑھنا میرے نزدیک ایسا ہے جیسے کوئی باتھ روم میں قرآن پڑھا۔ نہیں کرتا۔ میرے گرامی قدر بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ اس کو سلامت رکھے، بہت اچھا مسلمان ہے، ہمارا دوست ہے۔ خلفائے راشدین کے ایام کے سلسلے میں نے ان سے کہا، اسی وقت سے انہوں نے فیصلہ کیا اور آج تک وہ چل رہا ہے، 10-15 منٹ بھی ہے بس، لیکن بہرحال آغاز تو کیا۔ میرے گرامی قدر بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ آپ کو یاد ہوں گی ماضی کی ملاقاتوں میں میں کہا کرتا تھا امریکہ ٹھکانے لگ گیا، روس ٹھکانے لگ گیا، اب امریکہ کی باری ہے، یاد ہے نا؟ غالباً یہاں بھی میں نے کہا تھا ختم نبوت کانفرنس میں، اچھا میں جامع مسجد میں بھی کہا تھا روس ٹھکانے لگ گیا اور امریکہ کی باری ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی اللہ یہ بات پوری فرما دیں گے۔ کیلے پر جب موت آتی ہے تو اسے پر لگتی ہے۔ منیکا کے مارے ہوئے بغیرت نے جو میزائل پھینکے ہیں نا، میزائل جو پھینکے ہیں نا اس نے، وہ انشاءاللہ اس کی موت کی تمہید بنے، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اسامہ امریکہ میں لڑ کے آیا ہے، جب افغانستان میں مجاہدین روس کو ٹھکانے لگا رہے تھے اور جہاد کر رہے تھے، اسامہ امریکہ میں بیٹھا تھا اس وقت، وہاں بیٹھ کر وہ کمان کر رہا تھا۔ اس کو ساری کمزوریاں معلوم ہیں امریکہ کی، انشاءاللہ آپ زندگی میں دیکھیں گے روس کے اتنے ٹکڑے نہیں ہوئے جتنے امریکہ کے اور انڈیا کے ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ لیکن آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انگریز اچھا لگتا ہے یا رحمت عالم اچھا لگتے ہیں؟ ہاتھ اونچا کریں جن کو انگریز اچھا لگتا ہے۔ پہلے آپ یہ کام کریں کہ اپنے گھر کی چار دیواری سے انگریز کو نکالیں، مت لیجیے وہ اخبار جس اخبار پر طوائفوں کی تصویریں، بلکہ اگر ہو سکے تو حافظ جی جانشین صاحب شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کہہ رہی ہے۔ آپ میرے عزیز بھائی میں آپ سے کہتا ہوں، جو اخبار طوائفوں کی تصویریں ٹائٹل کے دیتے ہیں ان اخبار سے بیان کیجیے، ہو سکے تو اظہار نفرت وعدہ، طوائفوں کی تصویروں والے اخبار نہ خریدو، نہ صحیح خبریں نہ صحیح نہ، وہی اخبار لو جس کے اوپر طوائفوں کی تصویریں نہ ہو۔ مت آنے دو اپنے گھر میں ایسے اخبار جو میری پاک باز بیٹیوں کے ذہن میں بد اخلاقی کے جراثیم پیدا کریں، اور جن تصویروں کو دیکھ کر وہ انسان ہے نا، نور کا پیکر تو نہیں ہے، وہ تصویروں کو دیکھ کر ان کے اندر گناہ کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ مت آنے دیجیے اپنے گھروں میں یہ اخبار اور یہ انسان ہے۔ اس سے پہلے کہ حالات کا سنگین پنجہ ہماری گردن میں پڑے، ہم اپنے آپ کو اسلام کے قریب کریں۔ نفاذ شریعت کی بات ہو رہی ہے، خدا کی قسم، ویلکم ویلکم ٹو ویلکم، لائیے
کون کہتا ہے کہ ہمارے سوائے اسلام نہیں آ سکتا؟ لائیے، لیکن پہلے اپنے اوپر بھی لائیے، اپنے اندر بھی کانفیڈنس پیدا کیجیے، نہ شرمائیے رحمت عالم کی غلامی سے، نہ شرمائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے۔ جب آپ نے اپنے اوپر اسلام نافذ کیا تو ایوان صدر کو چھوڑ کر آپ کسی جھونپڑے میں بیٹھے ہوں گے جس میں ایک عام آدمی رہتا ہے۔ اسلام کا طرز قیادت، اسلام کا معیار قیادت یہ ہے کہ اپنا رہن سہن ایسا بناؤ جیسے ایک عام آدمی کو ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کو یہ حکم دیا تھا وہی لباس پہنو جو ایک عام آدمی پہنتا ہے، تمہارا لباس امتیازی نہیں ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی تمہیں دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوا۔ چنانچہ ایاز بن غانم کو صرف اسی وجہ سے معطل کر دیا تھا کہ انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا اور دروازے پر چوکیدار رکھا ہوا تھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جو ان کے انسپکٹر جنرل پولیس تھے، آئی جی تھے، آئی جی فاروق اعظم کے دور خلافت میں حضرت محمد بن مسلمہ حکم دیا جاؤ ایاز کو جس حالت میں ہو پکڑ کے لاؤ، گرفتار کر کے لایا گئے۔ فرمایا ایاز میں نے سنا ہے تم نے اپنے دروازے پہ چوکیدار رکھا ہوا ہے، حالانکہ میں نے روکا تھا کوئی چوکیدار نہ رکھنا۔ آپ کو معلوم ہے نا چوکیدار گورنر سے بھی سینئر ہوتا ہے، اگر جیب بھر دے تو ملاقات کروا دے اور اگر جیب نہ بھرے تو صاحب سو رہے ہیں، صاحب باتھ روم میں ہیں، صاحب میٹنگ میں مصروف ہیں، صاحب ابھی چلے ابھی فرمایا چوکیدار رکھنے کی اجازت نہیں، تم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ایاز فرمانے لگے میں نے امیر المومنین اس لیے رکھا ہے کہ فلاں علاقے کے یہود و نصارہ کی طرف سے دھمکی آئی تھی، قتل کی دھمکی آئی تھی، میں نے احتیاطاً چوکیدار رکھا ہوا۔ فرمایا واہ بھائی واہ، یہ سن کر حیرت ہوئی، اللہ سے زیادہ چوکیدار پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا تم نے، کیونکہ اللہ نہیں بتایا نا چوکیدار بتایا، اور جب چوکیدار سماعت آ جائے۔ میں نے فضل حق کو دیکھا تھا اتفاق سے، اس دن ہم یونیورسٹی سے طلباء کا ایک ریسپشن تھا، استقبالیہ تھا، وہاں سے واپس آ رہے تھے پشاور یونیورسٹی سے، ہم اس جگہ آئے جہاں اس پر اٹیک ہوا تھا، تو ہم نے دیکھا خود بھی تڑپ رہا تھا، کچھ سانس باقی تھی، اور اس کے جو باڈی گارڈ تھے ان کی گنیں بھی خون میں بھری ہوئی رنگین، اور وہ خود بھی خون میں لت پت سارے کے سارے پڑے تھے۔ کل من علیہا فان، نہ گنوں نے بچایا نہ باڈی گارڈ نے بچایا، جب آئی تو سب گیا۔ فرمایا حیرت ہوئی کہ اللہ سے زیادہ تو نے چوکیدار پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ کپڑے کیا پہن رکھے تو نے باریک سے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی تنخواہ سے خریدے ہیں امیر المومنین، کرپشن نہیں ہے۔ تو میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ تو نے اپنی تنخواہ سے کیوں خریدے؟ اگر مجھے کرپشن کا شبہ ہوتا تو میں کسی اور انداز میں تجھ سے بات کرتا۔ تو نے اپنے پیسے سے یہ لباس کیوں خریدا جو عام آدمی کو میسر نہیں؟ ادھر آؤ ادھر آؤ یاد ادھر آؤ، تیرے باپ کا نام غانم تھا، بکریوں کا چرواہا تھا۔ غانم کہتے چرواہے کو، چرواہ تو نہیں، بکریاں چلانے والا آج بھی جزاک اللہ، اور آج بھی جب پترے تو ادھر آ، ایک کمرے میں لے جا کے فرمایا یہ کاٹ کا لباس میں نے بنا رکھا ہے، تیرا باپ بھی یہی پہنا کرتا ہے، یہ پہنو یہ لباس یہی اتارو، اور یہ بکریوں کا ریوڑ بھی میں نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے، جاؤ بکریاں چلایا کرو، جب انسانوں کی حکومت کرنے کے قابل ہو جاؤ گے تو پھر سوچیں۔ وہ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی امیر المومنین خدا را شفقت فرمائیے، اگر ایسا ہوا تو کفر کا نہ دے گا، چھوٹی سی غلطی ہے، اصلاح کی گنجائش رکھ لیجیے، اصلاح کا موقع دیجیے، تو پھر ان کو معاف کر، لیکن اس شرط پر کہ آئندہ مجھے یہ شکایت نہ ملے۔ تو مہربانی کر کے جو آپ کہہ رہے ہیں اسے سچ ثابت کیجیے، ہمیں خوشی ہوگی۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ثابت کیجیے۔ نفاذ شریعت کا نام لینے سے پہلے کبھی آئینے میں اپنا چہرہ انور بھی دیکھ لیا، رہی بے نظیر، نو چانس فار بے نظیر اینڈ نو چانس فار زرداری۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہم دھوپ سے بچتے بچتے آگ میں جا پڑے۔ فر من المکر وقام تحت
ہمارا نظام یہ کبھی نہیں ہوگا. اب یہاں عورت نہیں آئے گی انشاءاللہ. لیکن آپ مرد بن کے دکھائیں, ہم ویلکم کہیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے ہم کس طرح سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ثابت کیجیے اپنے وجود پر. میرے گرامی قدر بزرگ اور عزیز دوست, پیام مصطفیٰ یہی ہے کہ میں ابن اللہ نہیں ہوں, عبد. یاد رہے گا نا, میں ابن اللہ نہیں ہوں, عبداللہ ہوں. سجدے کے لائق کون ہے؟ جو چھت میں ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ وہ تو ہم سے بلند ہیں. انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. ہی پہ ذرا ہی پہ. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے عزیز اسامہ جو ہے نا سخت قسم کے موحد ہیں. آپ کو معلوم ہے بڑے سخت قسم کے موحد ہیں. ویسے پورے طالبان کوئی ایک بھی بدعتی نہیں ہے واللہ العظیم. پورے طالبان میں ایک بھی مجاور نہیں ہے. اس لیے تو مجاور سہمے سہمے رہتے ہیں یار. ان کو خوشی نہیں ہو رہی, چپ ہے انسان. پتا کیوں؟ اس لیے چپ ہے کہ اگر اس قسم کا انقلاب یہاں آ گیا تو سارے قبرستان بن جائیں گے. ہم تو شادی حال بنانا چاہتے ہیں. یہ سارے قبرستان بن جائیں گے. یہ ساری درباریں, یہ سب, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تمہاری سنتا نہیں اور ہماری ٹھکراتا نہیں. تمہاری ہمارے آگے, ہماری اللہ کے آگے. ڈائریکٹ نہیں سنتا, ڈائریکٹ نہیں سنتا, انڈائریکٹ سنتا ہے. انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. یہ پیام مصطفیٰ. انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود. علام الغیوب, علام الغیوب. لو كنت أعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اگر میں عالم غیب ہوتا تو کبھی مجھے نقصان نہ پہنچتا, ہمیشہ خیر اور کامیابی کے لیے قدم اٹھاتا. لیکن دکھ پہنچتے کہ نہیں؟ رات کی تنہائی میں قبائلی درندوں نے سب خون مارا. آج میزائل پھینکے جاتے ہیں, اس وقت تلوار چلتی تھی. چن چن کر انہیں ذبح کرنا شروع کیا. وہ مسلح یہ نہت ہے, وہ تحریر کار یہ تعمیر کار, وہ فساد کرنے والے یہ آباد کرنے والے. رات کی تنہائی میں چن چن کر ذبح کرنا شروع کیا. محمد تیری عظمت پہ قربان کیا. تیری تعلیم اور تیری تربیت نے انسان کو کہاں پہنچا دیا. زخموں میں گھائل ہوئے, سر سے پاؤں تک خون میں نہا گئے. اس دن مجھے ایک نوجوان نے بتایا کہ میرے ساتھ 2 اور ساتھی زخمی ہوئے تو وہ بھی یہی پڑھ رہے ہیں, جب تک زندہ رہے یہی پڑھتے. بلغوا عنا قومنا, بلغوا عنا قومنا. اللہ کے فرشتوں, ہوا کے جھونکوں, ہمارا یہ پیغام, ہمارا یہ پیغام, ہمارا یہ میسج ہمارے بھائیوں تک پہنچاؤ. مدینہ کے گلی کوچوں میں جا کے ان الفاظ کو دہراؤ اور ہمارے آقا کو بھی بتاؤ. انا لقینا ربنا, ہم نے یہاں پیر مہونہ پہ آ کر اپنے رب سے ملاقات کی. مولوی صاحب آنا ذرا تجھے طالبان کے پاس لے چلیں. ہے مولوی صاحب حلوائی, اس کے لیے سے نام سے بہت کھایا نا تو نے, تھوڑا سا ادھر لے چلوں تجھے.
یہ بھی عشق کا سفر ہے نا. بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا. ہم نے پیر مہونا پہ آ کر اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی فرضی عنا وارضانا. وہ ہم سے راضی ہو گیا, ہم اس سے راضی ہو گئے. مرنا تو ہے, ایک دن موت تو آئے گی, لیکن یہ موت ایسی ہے کہ اس پہ کئی زندگیاں قربان جائیں. اس کی محبت میں آئی, ہم جانے ہتھیلی پہ لائے تھے, اس نے قبول فرما لی. انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. وہ ہم سے راضی ہو گیا, ہم اس سے راضی ہو گئے. فرض میں چلے گئے دنیا چھوڑ کر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے مظلوم شاگردوں کی یہ کہانی معلوم ہوئی, آنکھیں برسنے لگی. غم و اندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم و اندوہ میں اس قدر متاثر نظر آئے. صحابہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی اللہ کے رسول کو اتنا مغموم نہیں پائے. سب کی نماز میں رکوع کے بعد سجدہ میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا لیے رحمت للعالمین نے. کبھی اللہ کا غضب نہ مانگنے والا, کبھی اللہ کا غضب نہ مانگنے والا, کبھی لعنت نہ بھیجنے والا, کبھی انسانی بربادی کی دعا نہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہاتھ اٹھا لیے. فرمایا اللہم اشدد وطأتک علی مضر, اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف, اللہم شتت شملہم, اللہم فرق جمعہم, اللہم دمر دیارہم. اے اللہ میرے صحابہ پر, میرے شاگردوں پر جن ظالموں نے شمشیر ستم کھینچی ہے, تو انہیں تباہ کر, تو ان پر کہتے کنانی نازل فرما, ان کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لے, ان کی آبادیوں کو بربادی میں بدل ڈال, ان کے گھروں کو ویرانہ بنا دے اور کھنڈرات بنا دے جنہوں نے میرے صحابہ پر تیغ ستم برباد کر. رحمت عالم کی آہوں نے ان کا تو ستیہ ناش کر دیا. ایک ہی رات میں بیمار ہوئے, ایسے کہ کتے کی گریڑیاں رگڑ کے مر گئے. لیکن یہ بات تو قرآن نے بتا دی, عالم غیب کون ہے, یہ بات بھی بتا دی اور یہ بات بھی بتا دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگباری بھی ہوئی, پتھر بھی برسائے گئے, سوشل بائیکاٹ بھی ہوا, راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے. لیکن کبھی دانت ٹوٹے, زمین میں کھود کی کڑیاں گھسی, صحابہ ہاتھوں سے پکڑتے ہیں تو نہ نکلی, بلاخر دانتوں سے کھینچی تو دانت ٹوٹ گئے. سیدہ فاطمہ زہرا رو رو کر کمبل جلاتی ہیں, اون جلا کر راکھ بھرتی ہیں خون بند کرنے کے لیے. لیکن آپ نے بد دعا نہ کی, آج بد دعا کی, جس کا مطلب یہ ہوا نا اپنی ذات پر رحمت عالم پہ جب دکھ گزرے تو آپ برداشت کرتے ہیں, لیکن جب کوئی صحابہ پہ تیر چلائے تو پھر آپ بہت بے قرار ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کے زخم نہیں سہ سکتے. شفیق ہے نا, شفیق. یہ ہے پیام مصطفیٰ. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہی پہ ضرب ذرا ضرب. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ چھت والے بھی میرے قریب آ جائیں. ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ الغیوب کون ہے؟ سار
دستگیرو حاجت رواؤ مشکل کشا کون عزت دینے والا کون رزق دینے والا کون بیماریاں دور کرنے والا کون تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے اٹک والو پاکستان والو باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے دربار سجے ہوئے ہاں؟ اور حکمران چادریں ڈالنے کے لیے تشریف لاتے ہیں دودھ بانٹنے کے لیے حکمران بھی چاہتے ہیں یہ ہمیشہ درباری رہیں اگر اس سے رابطہ ہو گیا تو پھر ان کا ہاتھ اور ہمارا گریبان ہوگا درباری رہیں اچھا وہ کیا کہا اقبال نے کہ وہ ان سے روح محمد نکال لو انگریز کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں سے روح محمد نکال لو یہ جو توحید کی روح ہے نا یہ نکالو بیٹھے ہوئے ہیں لمبی لمبی زلفوں والے بین الاقوامی یتیم کہتے ہیں کچھ لے کے آسو سے کچھ لے کے جاسو بدبختو خالی ہاتھ آسو سے خالی ہاتھ تو تمہیں کیا لیا ہے ترجمہ ہے میں تو کوئی نہیں پڑھی باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے بس اس کا ڈر ہے وہ کہتا ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون یہی پیام مصطفیٰ ہے بس کرو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک اچھا یہ ماہنامہ ہے البرہان میرا اس کا اداریہ بھی لکھتا ہوں اس میں میرے مغربی سفر کی کلیدہ اور فراز کی کاروائی بھی ہے فاروق اعظم سینار جو بھی راولپنڈی میں ہوا تھا اس کی کاروائی بھی ہے اور اس میں ہم نے ایک سوال کیا ہے اپنے دوستوں سے وہ آپ پڑھیں گے کہ یہ جو آپ 12 ربیع الاول کو جو کچھ کرتے ہیں صحابہ نے کیا یہ ملے گا آرام سے دعا نہیں ہوئی ابھی اٹھنے کی اجازت نہیں ہے جو میرے دوست ہیں وہ بیٹھ جائیں ابھی پتہ چلتا ہے میرے دوست کون ہیں میرے دوستوں میں کسی کو اجازت نہیں ہے اٹھنے کی ابھی ہم نے دعا مانگی سیرت عائشہ صدیقہ پر طالب علم کے زمانے میں لکھی تھی اور یہ ایک کیسٹ ہے جو ہم نے کراچی میں اپنے دوست کے سامنے کچھ باتیں کی تھی ہمارے ایک دوست ہیں نا وہ براؤن امام سرخ ہونٹ خون شہادت سے نہیں پان سے اللہ سلامت رکھے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے بہت پیارے لگتے ہیں میرے اشتہار شائع ہوئے تو ہوم سیکرٹری سے ملاقات کر کے کہا کہ یہ آ رہا ہے فساد ہو جائے گا پابندی لگا دی اخبار میں آیا ہم نے حضرت غوث پاک سے کہہ دیا وہ وہاں بھی نہیں آ سکے میں نے اپنے مشکل کشا سے کہا اب تو مجھے پہنچا دے تو اپنے کرم سے اس نے پہنچا دیا تھوڑی سی حکمت عملی یہ کی ہم نے کہ بکنگ کروائی PIA سے سفر کیا ٹرین سے پولیس ایئرپورٹ پر میں ٹرین سے حیدرآباد جا کے ٹرین چھوڑ دی بائی روڈ سفر کیا موٹر میں 2 مائیں بھی بیٹھی تھی میں بھی اس کار میں ذرا تھوڑی سی ماں بن کے بیٹھا اللہ نے مجھے ٹھیک وقت پر اسٹیج پہ پہنچایا اور وہ جو بیان ہوا تھا انشاءاللہ یہ میری نجات کا ذریعہ بنے گا یہ تنگ ہوں گی اس بیچارے کو تنگ نہ کرنا پھر ریکارڈ کر کے اس کو پہنچانا جہاں تک اللہ آپ کو توفیق اور یہ اب صرف یہ نہیں کہ اب لے کے جائیے ہر مہینہ اگر آپ اس کو منگوائیں گے تو قریشی صاحب کہاں ہیں قریشی صاحب ان کو اپنا پتہ دے دیجیے اور ضروریات ہیں کیا نام ہے ہمارے دکان اچھا محمد ریاض کو اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اس تعلق کو اللہ اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم واحفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما فلسطین چیچنیا افغانستان کشمیر بوسنیا صومالیہ برما الجزائر قرۂ ارض پر جہاں کہیں مسلمان
طاغوت کی سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راستہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا کر کے امن و سلامتی سے ہمکنار فرما۔ وطن عزیز کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کے دوستوں کا بول بالا فرما اور اس کے دشمنوں کا منہ کالا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں خاص طور پہ قاری اعظم صاحب کی والدہ بیمار ہیں، ہمارے نصیر الدین قریشی صاحب کے والد بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کچھ دوستوں کو اولاد صالح کی آرزو ہے، ہمارے اجمل بھائی قاضی صاحب ساجد محمود، اے اللہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ جنہیں تو نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو اپنا بھی وفادار بنا اور والدین کا بھی وفادار بنا۔ یا اللہ دینی اداروں میں پڑھنے والے میرے عزیز بچوں کو مجاہد بنا، دینی اداروں کو اے اللہ ترقی فروغ اور استحکام عطا فرما، اور میرے ان بھائیوں کو، میرے مسلمان بھائیوں کو اے اللہ نظر عطا فرما کہ یہ ان اداروں کو پہچان سکیں، ان کی سرپرستی کریں، انہیں اپنا سمجھیں اور ان کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ وصلی اللہ تعالی۔ آپ دوست دور دراز سے تشریف لائے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کھڑے ہوئے ہیں، کچھ چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ دیوار پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سب کو بہت ساری عزت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ لاپتہ ہے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کروانا۔ تو جتنے لوگ لاپتہ ہیں، بہت سارے اس سلسلے میں بہت سارے لوگ دکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عزیزوں سے